أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صلوات. إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به وأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه تلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. وأول الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه قلت عليك السلام. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. وذن الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي والصاحب لغائي قد أذنت لك. ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا أبا الوضي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سألمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيها جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله، ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله، ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أتيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآيات لهم الأرض الميتة أيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلكه منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاع إلهي فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء والله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى إليهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاحها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشير وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صلوات اللهم صل على مولانا محمد التماس سورة الفاتحة اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء
یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئت اخطأتها اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک اللہم انی اسألک سوال خادع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي الخبيث بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادهم من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أعظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تبزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك
ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك مؤدبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتبع عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي قاضيا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك تائية وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته عملت للبلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك
فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت مع عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يفتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني
وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه موبلي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جباره واشدد على العزيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة من وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآله محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله
وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum, Mu'mineen wa Mu'minat. Let me give you quickly the format for tonight's program, and when our actual announcement format time comes, I'm going to let you know about the upcoming programs during the month of Ramadan. Okay, right now, we are going to have the Azan for Namaz-e-Maghribain, and at 8:30 p.m. inshallah we are going to have the English speech by Maulana Sayyid Asad Jafri, and at 9 o'clock we are going to have the Marsiya, and then the speech by Maulana Sayyid Zaki Bakri, and we are going to have our announcements in between. And today, since we are having the majlis dedicated to the Shair Ahl Bayt, Janab Raza Sirsivi Marhum, who just passed away last week, we are going to have this majlis dedicated to him. Please recite a Surah Fatiha for him. And now we will go for the Azan-e-Maghribain. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأحلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to our final class before the month of Ramadan. Inshallah, all of you are well, you're safe, and you are with your families, alhamdulillah. Our discussions on Thursday nights have been revolving around the book of Imam Khomeini's rahmatullah alayh called Adab al-Salat. And we have now been on this journey together dating all the way back to October of last year after the months of Muharram and Safar. We began week by week now dissecting this book. We talked about the adab qalbiyah, those etiquettes of the heart. And now we've entered that portion of the book called Adab al-Salat, the actual etiquettes of prayer. Everything from taharat to purity, to the clothing, to where you pray. And last week we began a discussion on the principles and the etiquettes of the time of prayer. Now, he only spends 2 lectures on this one, or 2 chapters on this one, Imam Khomeini does. And last week we talked a little bit about the etiquette of time, the philosophy of time. And today I want to wrap up this discussion. Inshallah, if Allah gives us tawfiq and life, we will continue this after the month of Ramadan. The goal is to finish the book, inshallah. Because we have, now we're getting a little bit now deeper into the more important aspects of salat, the adhan, the iqama, the qiyam, the ruku, the sujood. And I don't want to bring all of you up to this point, only to leave all of you alone. So inshallah, if this carries forward after the month of Ramadan, we'll definitely continue from that. But let's wrap up the principles and the etiquette of time tonight, inshallah, and ask Allah for His acceptance. So if I can ask the AV guys, please load up my PowerPoint. And even before I say it, they always do it. So give me a moment to catch up. They're actually ahead of you today. So 1 second to catch up. Inshallah, we'll begin. It is a shortened chapter, but it is one that I think is extremely important. And I say that I think every single week. So, excuse me. He calls it Watching Over Time. That's the title of the chapter. We're now on chapter 31 of the PDF, those of you who are following the PDF, and Discourse 2, Objective 4, chapter number 2 on the al-islam.org version or the online version. And the first thing he mentions as the first point is of seizing opportunities. That's the first line in the chapter. And you'll notice that in this chapter, his tone is a little bit different. He goes from a teacher, like a scholarly ustad, like a madrasa hausa teacher, to more of a murabbiya, more of a nurturer now. He takes on the role of that father figure, trying to nurture and train the soul. And so the tone in this chapter is very loving. Refers to us as dear, my fellow brother, or and he those of you who have been with me now for the past little while, you'll notice that every so often, either in the opening paragraph of the chapters or the last paragraph of certain chapters, as like a tadhakkur, as a reminder, he says, look, we're all in this together, and in a very loving way now, he embraces us. So in this initial first line almost in the actual book,
he says that it's important that we seize opportunity. Now, that line alone, I mean, we can spend 10 majalis talking about this line alone. And he says that only because, the fact that he mentions the idea of seizing something, it means that, look, it's not always going to be there, right? This opportunity to worship God, this inspiration, the opportunity now for us now to actualize our potential 5 times a day. And we're inspired by it. We're motivated by it. We're pushed by it. I mean, a lot of you who log in every Thursday night and spend half an hour with me on your precious evenings, because it's time right now is precious, right? So all of you do it to perfect the act of worship, right? So that tawfiq is already inside of you. You just want to go a little bit higher, right? We have to see it as opportunity, and in the broader sense, I find that Imam Khomeini does that. We're talking about salat, but sometimes once in a while he brings about these kulli absolute discussions, and I feel like this piece of advice, a couple of words, guys, really kind of set the tone in the sense that I just feel like he's telling us in life in general, when there's opportunity to grow, to be better, to inch closer to God, even if it means that we go through a moment of being uncomfortable, unhappy, in pain, right? As opposed to running from that opportunity, we should seize it. We should grasp it. We should grab it. We should ultimately use it. It's there for us to take. Sometimes I find even today's young guys, there's an opportunity now for you to grow through your hardships, through your struggles. I always say this, to be young nowadays is very difficult. The challenges, the distractions, the satanic impulses that literally are at your fingertips, all of that, are pulling you here, pulling you there. Any opportunity you have to be a better person, even if that means that you go face to face with the biggest challenge and test of your life, then seize it. Don't run from it. Okay? Embrace it. Stand there in the ring and go toe to toe with it. Right? We're not throwing white flags in. We're not calling it, we're not gonna, default. We're not gonna kind of forfeit and give up. No. Yeah, we'll take a few shots. We'll stumble. We'll have a couple of rough days. But what we don't understand sometimes is that these moments that might be difficult for us actually end up being the wings that we need to fly towards God. This is not an easy journey, okay? And, there are moments where there are accelerates, and we're about to enter the month of Ramadan next week, inshallah, and it is a month of acceleration. The example I always give is that, on your journey towards your destination, there comes a moment where if there is a highway portion in your drive, that you go through the inner streets, you go through this, the red light, the green lights, the yellow lights, and then you hit the ramp to the highway. And you go from 60 to, 110, 120 maybe, right? All of a sudden now you're accelerating, right? And a good portion of your drive is on the highway. You're there for a good couple hours. Now you're gaining, you're gaining speed and you're getting closer to your destination, a lot closer than had you taken the back roads of the inner streets. The month of Ramadan is a month-long acceleration towards God. Our breath, our breathing, our existence, our day-to-day, our hours, all of them, of course, are spent as being the guests of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's an opportunity waiting for us, inshallah, next week, for us to what? To seize. There are some people, unfortunately, who see it as a hunger strike. There are those individuals who, end up being the same as they were when the month started, as it is when it ended. That's all, of course, a shame. But the first initial discussion he talks about is the fact that salat is an opportunity. And that opportunity begins when the time of that salat begins. So seize it as soon as you can. Okay, like a very simple example. You're, and later on, inshallah, we'll touch on this a little bit.
I want to imagine that a prisoner now knows, a prisoner in jail knows that every day, 4 or 5 times a day, he is given 5-10 minutes of, some freedom from his solitary confinement. Go outside in the yard, get a little bit of vitamin D, outside, smell the air, feel the wind in his hair, right? Feel the nice breeze of the wind, feel the heat of the sun, right? Go back every 5 minutes. And he knows that every single day now, at a certain time, the prison guard comes and he's about to open his cell. He can see him walking down the hall. He can hear the sounds of the keys now jingling together. He's on his way. What does he do? He props up and he waits by the door. He can't wait. He can't wait. Open the door. Let's go. Right? I need that 5 minutes to break free from this prison. He doesn't say, okay, give me about 10 minutes. No, at that moment, nothing else matters. There's nothing in this solitary confinement that is more important than me tasting that freedom for a moment. Imam Khomeini, in the entirety of this chapter, equates the idea that when the time of Salat begins, it is an opportunity for us to break free from the prison of this world. To shut that portion of our heart down for 4 minutes, 5. How long does it take to read 1 full rakat of Zuhur Salat? The timing comes, okay, I have half an hour now. If we saw it as a release, then we would seize it at that moment. Nothing else would matter. There's no way anything in this dunya is worth more. Now, mind you, you're driving or you're busy, that's different. But I'm saying you're sitting there and there's nothing really stopping you from getting up and praying Salat, right? No video game, no television show, no conversation. Nothing really, is blocking you from seizing that opportunity. Now, next point, please. And that's why he says Salat is the freedom from the clutches of this world. It's an outlet of our struggles, for our struggles. Imagine now, entering this kingdom in this domain of Allah, being in the mahdar, the presence of the presence. One is a small p, one's a capital P, right? Being in the presence of God. Imagine now for a moment. Running towards it. Now, and then Imam Khomeini presents about 3 or 4 different ahadiths, the way that the Prophet of Allah, Imam Ali, Imam Hussein, Imam Zain al-Abidin, alayhim as-salam ajma'in, all of them, how they would approach Salat, the way that wudu now would make them tremble, make them, change colors. And when they were asked, he would say, for example, one hadith he quotes in the book is that when somebody saw the state of Imam Sajjad when he was doing wudu, they would ask, why are you trembling? He said, do you not know in whose presence I'm about to go in front of? When somebody asked Imam Ali, why do you shake during wudu? He said, I'm about to enter that realm of worship that the mountain said no to, the animals said no to, the skies and heaven said no to. This was a responsibility that we took on as humans. And I'm about to fulfill that responsibility. It's heavy, right? But all this talk about, escape, I need an outlet, I need, this and that, I just need to clear my head. Salat is the clearing of the head. Salat is that anxiety medication. Salat is the outlet, the pause of the hustle and bustle of life. Some of you have hit rock bottom. Some of you are going through your respective storm in life. Salat is the pause button in that. Now, why would you not want to run when that time is up? When you hear the adhan, when you hear the keys of the prison guard jingling, why would you not want to run towards the musalla? At that moment, nothing else matters. Right? It's the reset button, a refresh button. Incredible. His approach in this chapter is incredible, and the way he ends it is emotional for me. It really is. It's Imam Khomeini, right? That's what makes him, everything. A philosopher, an arif, a poet, a faqih, a marja, a revolutionary, a leader, a rahbar. What wasn't he, right? What wasn't he? And that's what happens when you have so many dimensions of the deen in your wujud, then these are the types of wordings that come up. Remember, let me remind you for the 16th time, this is not some summary of some notes of his classes. These are words that he has written himself. One hadith, next point please, one hadith that he brings about is that of Rasulullah, when some of his wives now have reported him saying this, that he would talk to us and we used to talk to him, but when the time for Salat arrived, he appeared as if he did not know us, and we did not know him.
as his attention was completely directed to Allah. Right? It's like all of a sudden now, we were nothing to him. Not in a rude way, but same idea. There's nothing in this solitary confinement. Not that I'm saying marriage is solitary confinement. I'm saying that, if this dunya and again, I'm not comparing wives to solitary confinement, ya Allah. But I am saying that, for him to be in that presence, it just, I'm not going to delay it. I'm not going to delay it. Again, in a fiqhi standpoint, absolutely, he's given you a slot of time. Okay, an hour and a half, let's say, for Fajr. Right nowadays, Maghrib is what, just before 8:10, 8:06, 8:06, 8:07. You have a lengthy time to pray Zohar Asr, right? That's fine. You're at work, you can't do it. That's different. I'm talking about those moments, especially in this pandemic when we're at home, most of us, we have a chance now to really seize that opportunity. Okay. And then that brings me to my final point in this slide that I want to spend about 10 minutes on. And by 9 p.m. Eastern, I'll be done this class. He ends off by bringing about a couplet from Rumi's Mathnawi, okay? His collection of poems. Again, incredible vision of Imam Khomeini. Look at the way he sees Salat. Look at the way that we should see Salat. And again, nowhere does he once say in this entire book that the levels that he talks about that he's achieved himself. No, he actually places, himself at the lowest of the low, right? And says that we all have work to do. He says, as the author, I have the most work to do. But look at this couplet. Rumi says the soul is perfect and perfect is its call. The chosen one said, relieve us, O Bilal. Relieve us. Who was Bilal? The mu'adhin of the Holy Prophet, the one who would call the adhan. These were the chosen ones. The chosen one said. The chosen one here, of course, is Rasulullah, right? The chosen one had said, relieve us, O Bilal. Meaning he saw Salat as a relief, as the keys to the handcuffs, as that breeze on a very, very hot day, on a little bit of the cool rain in the desert, right? We're all searching for relief. We really are. There's a lot of people who need to heal in this world. There's a lot of pain right now, a lot of trauma right now. Deep down inside, there are people who just constantly keep themselves busy for the fear that if I slow down and have a moment to think about what's happening right now in my life, in my world, in my family, I fear, what that might do to me. So I got to keep going, got to keep laughing, got to keep talking. Any sort of momentary pause, any awkward silence, and I might break down in tears. There are people like that who are hanging on by a thread, searching for avenues and outlets of relief. And here the Prophet is saying that the adhan of Bilal was relief for us. Relieve us, O Bilal. Meaning, let us now move from this temporal, materialistic world into the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Close everything off. Put pause on everything. All the struggles and the hardships and the fights with my spouse and the issues with my siblings and the problems at work and my business and my employee and my kids and my parents and all of that. Put all of that aside, and just for a moment, let me drown myself in Allah subhanahu wa ta'ala. My sisters and my brothers, as my final message in my final class before the month of Ramadan. And now we're entering, like I said, next week, the final Shabbat Jumu'ah of the month of Sha'baan. I ask you to this last line that he includes in this, and what a beautiful way to close out this portion from Ayam Azad to the beginning of the month of Ramadan. Week after week, we look to dissect these very difficult discussions, in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, and we are about to embark
on a month where everything, like I said, is worship. Hatta your sleep is worship. Use that worship as a relief, as medication. Just the words of relieve us, O Bilal. Meaning go up there and say the adhan. The moment the adhan hits, my heart empties from all those distractions. And that's why Imam Khomeini, before this quote now in the book, says that, sometimes it's important that you relieve the heart of the heavy burden it carries, of all of these distractions and all of these struggles in this world that have really caused a lot of people to hurt, from young and from old, right? From single to married, from newlyweds to, veteran couples, from parent to child, from male to female. It's important that, we don't see this salat, this fasting, as a burden anymore. Yes, they're not easy. Long fasts ahead of us, not bad now, just after 8. Those days of 9:30 are gone. But still, it's not easy. But if you're looking for relief, for some counseling, outlets, maybe you journal to have a relief, maybe you exercise, maybe, I don't know, you binge, I don't know. Maybe you numb yourself with other devices. Try using worship as a relief. Try to echo those words inside of your head that tells you to relieve us, O Bilal. So if that means that, you have an adhan clock, which you might, if that means that when, you download an app that pops up on your phone when it's time for the adhan, and you go on YouTube and you find a beautiful rendition of a Shia adhan and you play it loud in your home, and the moment that that muadhin begins with Allahu Akbar, your heart settles, your heart empties, you feel light for a moment, right? Imagine for a moment now carrying 100 pounds on your shoulders every day, all day, and 5 times a day you have a moment to sit down and take that weight off your shoulders and just sit for a moment, collect your thoughts, and then resume. This world can be heavy. Life can be difficult. Getting through an hour of the day can be very hard. A lot of us have anxiety. A lot of us have family issues. A lot of us have, internal self-confidence issues. Right? We don't forgive ourselves. We don't love ourselves. We find ourselves to be hideous. We find ourselves to be horrible characters, right? We don't forgive ourselves when it comes to the life that I wanted. I tell myself now that I'm in my 40s, it's not what I expected. I'm now I'm on the verge of being in my 30s now. I thought by now I'd have X amount of kids and be married with a business that's booming and a certain square footage of the house. And I'm 30, 35, 38, 41, 53. It's not the life that I thought. Now, at that moment now, we can sit there and go back and rehash all those quote unquote mistakes that we make, that we think were mistakes, and think for a moment, you know what, hey gosh, if only, regret, and somehow now try to band-aid that. And meanwhile, under your nose, since you're 15 or 9, this counselor in the form of salat has always been there. This only happens when we stop seeing worship of Allah as a burden, as a checklist. We begin to embrace worship to be the opportunity now for me to grow. And yeah, sometimes it's not going to be easy, right? Allah is very clear. وَأَنَا عَسَىٰ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. It could be that you despise something, that you don't like something, but in fact, it's actually very good for you. وَأَنَا عَسَىٰ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. It could be that you love something, the Quran says. You're attached to it. You love it, but it's actually shar for you. It's evil for you. So, I don't mean to go off on a tangent here, but we have to kind of move away from the idea of how I feel about certain things to now what can I seize from this moment.
Because this generation today, the millennials, the overall global movement is giving a lot of real estate to how one feels. Telling our young guys that, look, if it doesn't feel right, then just leave it. Don't stress yourself, man. If the course is too hard, drop the course. If the work is getting too heavy, quit. If the spouse is getting annoying, then just get a divorce. And every time we walk away a little bit from the storm, looking for some sort of climate that's always sunny, always sunny, always sunny, we're not seizing an opportunity to grow, because growth sometimes comes through pain. Growth sometimes comes through uncomfortable moments. It doesn't come easy. Think about anything that grows. A muscle for you trainers out there that grows does not come easy. Okay? A flower that grows through the ground does not come easy. A person who grows in terms of their patience, they'd have to have gone through so many difficulties to be patient in order for that patience to grow. My last point in Intimasadullah is that, look at Salat as a relief, an escape. Watch the prison guard come down the hall, listen to the jingling of the keys, and wait by the door. When that door opens, when that adhan hits, right, there's nothing more satisfying than to just fall at the feet of the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, escape from the madness, be re-energized, hit the reset button, enjoy that breeze, and then resume the day-to-day struggle. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to give us that tawfiq, inspire us. These discussions are not easy, but they're not made to only be discussions. These are meant to be applied inside of our life. We ask you, Allah, that you accept our amal in the months of Rajab and Sha'baan. These were months of cultivation. These were months of planting the seeds, preparing the land, all inshallah to see the growth and be ready to accept the growth in the month of Ramadan that awaits. We ask you, Allah, that the month of yours now is only a few days away. We will be your guests. And we know that as our host, you will uphold your rights and your responsibilities. And please, Allah, give us that right, give us that tawfiq to be able to be the proper guests for you and seize the moment now to gain closeness to you, inshallah. Thank you very much. I ask you to please include me in your du'as in the month of Ramadan. Let us, inshallah, pray that Allah elevates our marhumin tonight on the night of Friday, and that we stand, inshallah, beside the Imam of our time when he comes. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم موت की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ मौत की आगोश में
جاتی ہے ماں جب پریشانی میں ہو بچہ تڑپ جاتی ہے ماں دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں ریت پر مچھلی ہو جیسے ایسے گھبراتی ہے ماں درد آہیں سے اس کی آنسو جدائی انتظار زندگی میں اور کیا اولاد سے پاتی ہے ماں جس میں ماں سوتی تھی اس حجرے کو خالی دیکھ کر جیسے پیاسے کو سمندر ایسے یاد آتی ہے ماں اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک بار 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں جیسے ہی ٹھوکر لگی اور منہ کے بل بچہ گرا یا علی مولا مدد کہتی ہوئی آتی ہے ماں جان کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان یا علی بچہ پکارے در پہ آ جاتی ہے ماں عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں سامنے بچوں
کہ خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں، رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں، اپنا غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، نوجوان بیٹا گر دم توڑ دے آغوش میں، زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں، جب تلک یہ ہاتھ ہے ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، قید خانے میں جو مر جائے کوئی بچی یتیم، بس خدا ہی جانتا ہے کیسے دفناتی ہے ماں، جان نے اشکوں سے اس کو کس بلا کا پیار ہے، لے کے ایک رومال ہر مجلس میں آ جاتی ہے ماں، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرحوم رضب
بھائی کے لیے کچھ خراج عقیدت کے الفاظ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ ان کے اشعار۔ رضا سیدھی صاحب نماز کے بہت پابند تھے اور باجماعت مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت بھی ڈیلی روٹین کے حساب سے کیا کرتے تھے۔ ایسے بہت ہی کم حضرات کو میں نے دیکھا ہوں جو باجماعت مسجد میں نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت ریگولرلی کریں۔ اب ان کے اشعار سے ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے ماں، باپ، بہن اور بیٹی پہ کافی اشعار لکھے ہیں۔ اب پوری دنیا میں ان کے اشعار اور ان کی نظم اور کلام پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بنایا تھا نبی نے خم میں مولا کے لیے، جو بنایا تھا نبی نے خم میں مولا کے لیے، یہ وہی ممبر ہے ہر بچے کو بتلاتی ہے ماں، یہ وہی ممبر ہے ہر بچے کو بتلاتی ہے ماں۔ ایسی ماؤں کے قدمے تلے جنت رضا، ایسی ماؤں کے قدمے تلے جنت رضا، یوں تو کہنے کے لیے ہندا بھی کہلاتی ہے ماں، یوں تو کہنے کے لیے ہندا بھی کہلاتی ہے ماں۔ روز کرتا ہوں میں اس ماں کے تقدس کو سلام، روز کرتا ہوں میں اس ماں کے تقدس کو سلام، جس نے پہلی بار بھیجا مجلس شبیر میں۔ روز کرتا ہوں میں اس ماں کے تقدس کو سلام، جس نے پہلی بار بھیجا مجلس شبیر میں۔ باپ کا کلام۔ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کے ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، دیکھ ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ۔ یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔ بہن کی نظر۔ بھائی کے واسطے خالق کی عنایت ہے بہن، بھائی کے واسطے خالق کی عنایت ہے بہن، سانس لیتی ہے تو بھائی کو دعا دیتی ہے، سانس لیتی ہے تو بھائی کو دعا دیتی ہے، بھائی کو ماں کی طرح دل سے لگا لیتی ہے، بھائی کو ماں کی طرح دل سے لگا لیتی ہے۔ یہ ابھی شعر جو کہنے جا رہا ہوں، یہ اپنے رضا صاحب اکثر تیجے کی یا 40ویں کے برسی کے مجلس میں جو مرد حضرات ہوں، جو مومن برادر ہوں، ان کے اس میں یہ کہا کرتے تھے، اور آخری وقت میں انہوں نے خود لکھ کے ماں نظم کی بک میں انہوں نے یہ شعر رکھا تھا۔ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، زندگی نے چھین لیا، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ پھر یہ ابھی ریسنٹلی قمر عباس نجفی صاحب کا کلام ہے، بہت اچھا انہوں نے کلام لکھا ہے، اس میں انہوں نے ریحان اعظمی صاحب، شہید سبت جعفر صاحب اور رضا صاحب کو تینوں کو ملا کے انہوں نے بہت اچھا شعر کہا ہے۔ انہوں نے پکارا قبر میں ریحان جلدی آؤ محفل میں، پکارا قبر میں ریحان جلدی آؤ محفل میں، نبی حسنین و فاطمہ علی مولا بھی آئے ہیں، نبی حسنین و فاطمہ علی مولا بھی آئے ہیں، علی والے جام بیٹھے یہ منقبت سنانے کو، علی والے جام بیٹھے یہ منقبت سنانے کو، دیکھ سبت جعفر خود رضا تشریف لائے ہیں، دیکھ سبت جعفر خود رضا تشریف لائے ہیں، علی کا نام کا نعرہ خود علی سے لگوانے، علی کے نام کا نعرہ خود علی سے لگوانے، مسم نے سبھی صحابہ انبیاء بلائے ہیں، مسم نے سبھی صحابہ انبیاء بلائے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یہ اتفاق میرے ساتھ رہا ہے، یہاں ٹورنٹو میں ریحان اعظمی صاحب اور سبت جعفر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی محفل اٹینڈ کیے۔ انڈیا میں رضا سوسی صاحب کی سے ملاقات ہوئی، ان کی محفل اٹینڈ کیے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے آخرت میں بھی مجھے یہ توفیق ہو کہ میں ان کی محفل میں
हाजिर दे सकूं। आमीन रब्बल आलमीन। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि। Assalamu alaikum mu'minun wa mu'minat. Before letting you about our upcoming programs and the Ramadan programs, we would like you to present the trailer which is going to give you some information about our upcoming new building project. So please have a look at the trailer, and I once again request you to watch this program on the big TV screens, not on your small phones as well as your computers. So please watch the trailer which is coming up. It's been a long journey, but our goal is within reach. And now we build. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. Assalamu alaikum mu'minun wa mu'minat. Announcements about our upcoming programs. The Ramadan is around the corner. Inshallah, within a week we are going to start the Ramadan programs. The format for the program is as on the screen right now. The program will start inshallah every day at 6:30 p.m. with the Tilawat Quran. The program is that we are going to start a Zoom meeting, and people or the mu'minin who are interested in reciting the Quran every day, they are requested to contact Brother Ali Abbas and join the Zoom meeting, and so that you can participate in the daily Quran recitation. And at 7:15 p.m. inshallah, we are going to end the Quran recitation session and start Hadith Kisa. After Hadith Kisa, we are going to have the English speech by Sayyid Hasnain Makki, and this speech is going to go for around 30 minutes every day inshallah. And after that we are going to have Dua Iftitah and then Azan and Iftar. We'll give a small break of around 40 minutes after the after Azan of Maghribain, and after that we will start the Urdu program in which Maulana Sayyid Zaki Bakri is going to address, and we will conclude the program after that inshallah. So this is going to be the format for our Ramadan programs. And the other announcement I have regarding Ramadan is when we are reciting the Quran every day, inshallah, when we finish the Quran at the end of the month, we have started this this program that people who are interested in providing the sawab of this Khatm Quran for their marhumin, they can forward their names to us. And the hadiah for participation is $100, and you can send the amount to treasurer@cig.ca. right at the bottom of the screen. You are seeing that the email address. So please send your donations for hadiah of $100
towards the recitation of the Quran and the Khatmul Quran for the marhumin of your mu'minin. And we are also requesting you to please participate generously towards the Ramadan fund, because you know that our programs are only possible when you are supporting us. So please try to support us as much as you can, and donate as much as you can in our Ramadan fund. You can send the money through email, or you can also go on our website, and there is a direct payment process there as well at cig.ca. And without any further ado, मेरी मौलाना से गुजारिश करने से पहले मैं मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि एक सूरह फातिहा इन मरहुमीन के लिए नाम the names of the marhumin are on the screen. Sardar Begum Bhatt, Sayyid, can you send me the names? Okay. Yeah, Surah Fatiha for Sardar Begum Bhatt, Sayyid Noshe Raza Naqvi, Ibn Sayyid Raisul Hassan Naqvi, Ali Parvez Zaidi, Ibn Ali Ejaz Zaidi, مرحومین آف صداقت علی نقوی، مرحومین آف سکینہ علی نقوی، تسنیم فاطمہ بنت رئیس حیدر جعفری، اینڈ آلسو فار the شاعر اہل بیت مرحوم رضا سرسوی. And now I request Maulana Sayyid Zaki Bakri to address the Mu'mineen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الوراء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب محاسبہ نفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہ نے پھر موقع دیا ہے، بہترین دعا ظہور کی دعا ہے. اینا سبب الاتصال بین الارض والسماء، جو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان اتصال کا جو سبب ہے، جو وسیلہ ہے، جو رابطہ ہے، اس سے ہم دور ہو چکے ہیں. وہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم دور ہیں. انسان کردار سازی کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد
وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اور پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عزیزان گرامی، شعبان کا مہینہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ یہ 10 آخر، یہ عشرۂ آخر شعبان ہے، بہت اہم ہے، اور امام معصومین علیہ السلام نے ان دنوں میں وارن کیا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کرنا چاہیے اس عظیم انقلاب کے لیے جو انسانی ذہن و عمل میں آنے والا ہے، وہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ ابو سلط حربی مولا امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے، وہ کہتے ہیں جب مولا کے پاس پہنچا تو مولا نے فرمایا کہ ابو سلط، یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اس کو تم غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ جو باقی دن ہیں، ان دنوں میں تم غفلت میں نہ رہو۔ ان دنوں میں اگر کسی کا کچھ باقی ہے، کسی کا حق باقی ہے، کسی انسان کو دینا لینا ہے، سب ادا کرو۔ دین اسلام حقوق الناس کا پہلے خیال کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کا دینا لینا نہیں ہے تو دلوں میں اگر گریجز ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بخل ہے، وائسز کو نکالو تاکہ ورچوز تمہارے رضائل نکلیں گے تو فضائل تمہارے قریب آئیں گے۔ اور زیادہ استغفار کرو، زیادہ توبہ کرو، پھر اس کو زیادہ پڑھا کرو، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ پروردگارا، اس شعبان کے مہینے میں جو گزر گیا ہے، اگر تو نے ابھی تک تو نے مجھے نہیں بخشا ہے، ابھی جو باقی دن ہیں ان باقی دنوں میں مجھے معاف فرما دے۔ زیادہ کہو، مولا نے فرمایا اس کو زیادہ پڑھا کرو۔ اور امام صادق علیہ السلام نے یہ حدیث فرمائی، من صام ثلاثۃ ایام من آخر شعبان وصلح بشہر رمضان، جو شعبان کے آخری 3 دن روزہ رکھے اور اس کو وصل کر دے رمضان سے، کتب اللہ لہ صوم شہرین متتابعین، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ یہ 3 دن خصوصاً بہتر ہے کہ انسان، اگر ہم ویسے جو میٹرولوجی کے حساب سے تقریباً سائنٹیفک حساب سے 14 ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 13 بھی پہلی ہو جائے، تو اگر ہے تو جمعہ، ہفتہ، اتوار روزہ جو ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ مولا نے فرمایا اگر تم ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دو تو اللہ تمہیں 2 مہینوں کے لگاتار متتابعین کنزیکیٹیو منتھس کے روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ من اللہ التوفیق، اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اس عید بقیہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں، دعائے فرج۔ آج مصیبت انسان جس طرح سے گھرا ہوا ہے، خصوصاً یہ عذاب، یہ امتحان کووڈ کے حوالے سے، اور اقتصادی پریشانیاں، نہ جانے کتنے انسان بھوکوں مر رہے ہیں، جنگ، خونریزی۔ اس کا علاج ہی یہ ہے کہ مولا کا ظہور و زیادہ دعائے فرج بھی کیا کریں اور درود پڑھا کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد وعجل فرج۔
جیسے کہ اعلان ہوا ہے آج کی مجلس مخصوص جو ہے یاد میں مرحوم و مغفور جناب رضا سرسوی صاحب، ایک مخلص بالکل پیور انسان جس نے اپنی شاعری کو بیداری امت کے لیے لگایا اور سیدھے سیدھے الفاظ میں بہت خوبصورت اشعار کہا کرتے تھے. انشاءاللہ آخر میں ہم چند جملے ان سے متعلق کہیں گے. درمیان میں جو عرض کرنا تھا ٹائم تقریباً ختم ہو رہا، لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. گزارش ہے کہ اس خطبے کو ضرور پڑھیں آپ. یہ خطبہ ہے شعبان کے آخری جمعہ میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاء فرمایا ہے جمعے کے دن، اور اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے. برادران اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں یہ کئی طرق سے یعنی کئی راہوں سے راویوں سے مروی ہے. ہمارے ہاں امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے معصومین علیہ السلام کی روایت اور یہ خطبہ بتایا ہے. وہیوں نے اخبار و رضا جو بہترین کتاب ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ. ویسے آپ کو آن لائن میں یہ مل جائے گا. کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی. میں چاہ رہا تھا کہ آج کی رات میں اس کی تقسیمات کروں، لیکن ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے. لیکن کل جمعے کی جو شبہ خطبہ جمعہ ہے اس میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ماہ مبارک رمضان کی جو اہمیت ہے اس کو پہلے سمجھنا چاہیے. ہمارے ذہنوں میں ماہ مبارک رمضان کچھ اور ہیں، یعنی زیادہ توجہ ہماری روزے پر ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت اولین چیز ہے کہ پورے قرآن میں 12 مہینے جو عربی مہینے ہیں جس کو ہم لوگ اسلامی مہینے کہتے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحج تک کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے سوائے ماہ مبارک رمضان کی. اور یہ خصوصیت ہے اس مہینے کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. تو اس رمضان کی اہمیت، امپورٹنس آف دس منتھ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیں. اور شب قدر کی بھی جو اہمیت ہے، شب قدر کو جو ہے خیر من الف شہر کہا گیا ہے. سال گزشتہ میں نے بتایا تھا اگر ظرف کی تعریف، یوٹنسل کی تعریف اتنی زیادہ ہے تو خود اس یوٹنسل کے اندر جو چیز ہے اس کی کتنی تعریف ہونی چاہیے. یعنی یہ رات خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، 83 پلس ایئر سے بہتر ہے. کیوں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کو ہم نے شب قدر نازل کیا. تو ڈیٹ آف برتھ اگر پوچھیں، ہم نے قرآن سے انٹرویو لیا ہے اور انٹرویو میں پورا قرآن نے جواب دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی وغیرہ ساری باتیں اللہ کے ہاتھ میں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. میں عرض کر رہا تھا اس مہینے کی اہمیت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے. ہم لوگ جتنا روزوں پہ بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے توجہ، اس کی بھی وجہ ابھی بتاؤں گا.
لیکن اس مہینے کی امپورٹنس روزے کی وجہ سے نہیں ہے، روزہ ایک مقدمہ کسی اور ایک گول کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو اس مہینے کی خصوصیت یہ نزول قرآن کی وجہ سے. دنیا کا پہلا یعنی نیشن ہے، پہلا سسٹم ہے، پہلا انسٹیٹیوشن ہے جو اپنے سٹیزنز کو ایک مہینہ معین کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں میں لے کر اپنا کانسٹیٹیوشن دیکھیں جو اس کے خالق نے ان کے لیے لکھا. اور ہم لوگ یہاں پر کینیڈا میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں شاید ہی اپنے کنٹری کے کانسٹیٹیوشن سے واقف ہوں. اور یہ قدرت کا یہ انتظام انسانی معاشرے کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے، وہ بھی ان امینڈیبل کانسٹیٹیوشن ہے. اور اس کی سمجھ کے لیے ہمیں علوف کی ضرورت ہے. یہ نزول ہوا ہے. اب نزول اور علو اس پہ بھی بحث نہیں کروں گا، انشاءاللہ آئندہ بحث ہمیں آئے گی. لیکن اس بات کو سمجھیے کہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے. ایک اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنین، تم پر روزے واجب کر دیے گئے ہیں، اور روزے لکھ دیے گئے ہیں، پرسکرائب کر دیے گئے ہیں اگلے والوں پر، یعنی پچھلے والوں پر بھی تھے اور تم پر بھی ہیں. کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون. روزہ مقدمہ ہے تقوی کا، یعنی پریفیس ہے تقوی کے حصول کا. تقوی کاہے کا پریفیس ہے؟ نزول قرآن کا. یعنی انسان اگر قرآن کی سمجھ لانا چاہتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک یہ پاک نہ ہو جائے. فقہ میں اگر قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی ہاتھوں کو لگا رہا ہے حروف کو، الفاظ قرآن کو، واجب ہے کہ وضو کرے. بغیر لگائے کہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن واجب ہے کہ وضو کرے، اس لیے کہ ہاتھ آپ کی انگلیاں لگیں گی. ٹھیک؟ تو یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ نہ لگاؤ جب تک یہ پاکیزہ نہ ہو جائے. یہ ظاہری معنی ہے، لیکن اس کے باطن بھی ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اس کو مطہرین ہی اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو جتنی پاکیزگی انسان حاصل کرے گا اتنا ہی اس سے قریب ہوتا چلا جائے گا قرآن کے مفہوم کے سمجھنے میں، اس کو آسانی ہوگی. شاید یہی وجہ ہے کہ شبہ قدر 19 کے بعد ہے، 19 یا 21 یا 25 یا 21 یا 23 یا بعض میں 25 بھی ہے، 27 بھی ہے، 29 بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں 19 21 23. اب یہ سوال ہے کہ پہلے آڈ نائٹس میں کیوں نہیں ہے؟ پہلی، تیسری، پانچویں، ساتویں، 9ویں، 11ویں، 13ویں، 15ویں، 17ویں نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کم از کم 18 دن روزہ رکھے گا تو پھر اس کی آمادگی ہوگی فہم قرآن کے لیے. ایک مفہوم یہ ہے. نزول قرآن کے معنی، ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان نازل تو ہو چکا، لیکن میرے اندر جو داخل ہونا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ میں پاک نہیں کروں گا اپنے آپ کو، اس سے جیسے کہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے نہیں کر سکوں گا. تو اس مہینے میں جو ہمیں امپورٹنس دینا چاہیے، کس بات پر دینا چاہیے؟ قرآن پر کام کرنا چاہیے، قرآن کے نزول پر کام کرنا چاہیے، قرآن پر اہمیت دینا چاہیے. ہمارے یہاں روزے میں زیادہ سر افطار، پکوڑے بنے یا نہیں، بھجیا بنی نہیں وغیرہ، یہ تو زندگی کی پارٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن جتنی توجہ ہماری ان باتوں میں ہے، اگر اس کا عشیر فہم قرآن میں مسلمانوں میں ہو جائے، ایک بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اس کے لیے اسی لیے
کہا گیا حدیث میں سرکار کی بہت مشہور حدیث ہے، دونوں طرق یعنی برادران اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی۔ القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن مأدوبہ ہے، مأدوبہ کے معنی دسترخوان ہے۔ قرآن ایک ایسا دسترخوان ہے جس کو اللہ نے اسپریڈ کیا ہے، ایک ایسا ٹیبل ہے جس میں اللہ نے اسپریڈ کیا ہے۔ قرآن مأدوبہ بہت اچھی طرح سے دسترخوان ہے۔ خالق نے جب دسترخوان بچھایا ہے تو کیا کیا نہیں رکھا ہوگا، آپ جو چاہیں وہ ملے گا، اس کا جو ارادہ کریں گے ملے گا، جو ملے گا اس سے۔ لیکن جب اللہ نے بلایا ہے تو بلایا ہے تو اس دسترخوان کی تہذیب یہ ہے کہ بھوکے رہو، اس لیے کہ اس سے جو حاصل کرنا ہے وہ ٹینجیبل غذا نہیں ہے، وہ روحانیت و معنویت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر ہم لوگ اس رخ سے دیکھیں کہ قرآن مأدوبہ ہے، اور ہم لوگ جیسے کہ اس خطبے میں سرکار نے مشہور خطبہ جو شعبانیہ، خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے انسانوں، یہ بھی عجیب و غریب، اے مومنین نہیں ہے، یہ پورا قرآن ہے ھدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے، انسانوں کے گائیڈنس کے لیے۔ سرکار بھی وہ یونیورسیلٹی کو باقی رکھتے ہیں، دعوت نامہ جو دیتے ہیں، اے انسانوں دیکھو تمہارے سامنے جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ برکت، رحمت، مغفرت، یہ تینوں پہ کام ہے، لیکن ٹائم نے گزشتہ سال میں نے کچھ اشارہ کیا تھا، اب آج وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مہینہ ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، everything belongs to Allah، مَا بِنَا مِن نِعْمَةٍ فَمِن اللہ، پروردگار جو نعمتیں ہیں سب تیری ہیں، تیری ہی طرف سے مجھے مل رہی ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ توحید ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بعض چیزوں کو اللہ نے میرا کہا ہے، جیسے سارے مکانات اللہ کے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو اللہ نے میرا گھر کہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، خانہ کعبہ کو چونکہ اپنا کہہ دیا، میرا کہہ دیا، اس نسبت نے اس کی اہمیت میں بڑھا دیا، اضافہ کر دیا۔ یہ نسبت اللہ نے دی ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس مہینے کی نسبت کیا ہے؟ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہینے کی خصوصیت this month is belongs to me۔ اس کے بعد الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ڈیپتھ آف روزہ کیا ہے، کتنی ڈیپتھ ہے، اس کی جزا کیا ہے، کوئی اندازہ نہیں لے سکتا۔ انا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اور سرکار یہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، یہ اللہ کے نزدیک بہترین مہینوں میں سے، افضل مہینوں میں سے 12 مہینوں میں افضل مہینہ ہے۔ وَالْأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، یہ رمضان کے دن بہترین دن ہے، افضل دن ہے، راتیں افضل راتیں ہیں۔ وَالسَّاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَةِ، جن کے گھنٹے افضل گھنٹے ہیں۔ ہوا شہر دعیت فیہ الی ضیافت اللہ، یہاں پر میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ جمعہ کے کل شب جمعہ میں اس کے ٹکڑے ہم نے کیے ہیں، تقریباً 35، کتنے اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس خطبے کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اس میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں مہمانی کی دعوت دی ہے۔ میں نے گزشتہ سال مثال دی تھی، آج کل کینیڈا بھی جو ہے دعوت نامے دے رہا ہے، اپنے بلاتے ہیں آٹوا میں، دعوت نامے مخصوص کو دیے جاتے ہیں مسلمانوں کے کی افراد کو، لوگ فخر سے جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس بھی بلاتا ہے، انڈیا میں ہندو لوگ بھی، ہندو کنٹری بھی افطار پارٹی دیتے ہیں، افطار پارٹی غیر مسلم بھی دے رہے ہیں۔ اور جب جاتا ہے تو انسان، میں پرائم منسٹر سے مل کے آیا، میں پریزیڈنٹ سے مل کے آیا،
تو جتنی دعوت اہم ہوتی ہے دینے والا اتنا ہی انسان اہتمام کرتا ہے. کیا کہنے اس کے جو مدعو ہے من اللہ، جس کا دعوت نامہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ معرفت حاصل کرنا چاہیے. I am a guest of اللہ سبحانہ وتعالی، میں اللہ کا مہمان ہوں. تو اللہ کا مہمان ہوں کیا کہنے بھی، جب کوئی بڑا بادشاہ یا ہے کہ پرائم منسٹر بلا رہا ہے تو اس کا جو ٹیبل کا انداز ہوگا یونیک ہوگا. خالق مطلق بلا رہا ہے، قادر مطلق بلا رہا ہے، علیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس دسترخوان میں کیا کیا نہیں ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میزبان اللہ ہے. لیکن اس بلانے والے نے کہا میں بلا رہا ہوں لیکن اس دسترخوان کی برکتوں کو تم حاصل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ بھوکے نہ ہو. یعنی میزبان نے بلایا ہے مگر بھوکے رکھنا ہے. تم بھوکے رہو تاکہ اس دسترخوان کی لذتوں سے واقف ہو جاؤ. حدیث میں ہے، بلکہ یہ چیز نون ہے کہ انسان جتنا بھوکا رہے گا اتنا ہی لقمے میں لذت ملے گی. اب یہاں پر یہ لقمے، یہ بریانی، یہ پکوڑے، یہ وڑے، یہ نہیں ہے. یہاں پر آیات الہی ہیں، علوم الہی ہیں، سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس سے استفادہ کون کر سکے گا؟ جو بھوکا رہ سکے گا. جو بھوکا رہے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ نزول قرآن کی صلاحیت، یعنی فہوم قرآن، فہم قرآن، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کی اس میں لذت جو ہے وہ محسوس کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور اس میں خدا نے یہ بتایا ہے کہ تم اپنی بھوک کو پیاس سے، روز قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو. یہ بھی بہت ہی اہم نقطہ. اور اس کے بعد توبہ و استغفار کے لیے نماز کے وقت پہ بہت بہترین نماز کا وقت دعاؤں کا ہے. دعا کرو، گڑ گڑاؤ، پکارو. خصوصاً آج کل جو بہت زیادہ دعا کرنا ہے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے یہ جو بلا پھر ایک ویو آئی ہے، ساری دنیا ہل رہی ہے مگر ابھی تک انسان بیدار نہیں ہوا ہے. توبہ اور منازل توبہ کو حاصل کرنا، یہ کیوں، یہ کیا وجہ ہے؟ صرف ٹینجیبل وجہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ معنوی وجہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے یہ عذاب ہم پر کیوں نازل کیا ہے. اچھے اخلاق، صلہ رحم وغیرہ کی دعوت ہے، اور نماز و تلاوت قرآن کی دعوت ہے. اس مہینے میں ایک آیت کا پڑھنا ایکول ٹو 1 قرآن ہے. کسی مہینے میں اتنا ثواب نہیں ہے. اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں 1 آیت از اکول ٹو 1 قرآن. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ وہ 6666 غلط ہے، وہ 6324 اباؤٹ 6000 پلس قرآن پورے کیے ہیں. اگر ہم نے ایک پورا قرآن پڑھ لیا تو 6000 سے زائد قرآن پہ پڑھے. اس کی عظمت ہے اس مہینے میں، اور خصوصیت ہے اس مہینے سے. اس مہینے کی لذتوں کو حاصل کرنا چاہیے. اور اس مہینے میں شیطان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور شیطان گرفتار حقیقت میں گرفتار ہے کس کے لیے؟ جو گرفتار اس کو کرنا چاہتا ہے. جو آزاد چھوڑنا چاہتا ہے اس کے لیے نہیں ہے. جو گرفتار کر دے شیطان کو یعنی اپنی ہوس انسانی، خواہشات نفسانی کو مقید کر دے، پھر آزاد رہے گا. وہ خود آزاد رہے گا، اس کو آزادی مل سکے گی. اور اس مہینے میں چنانچہ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ کمیونیکیشن بھی ہو نہیں سک رہا اس لیے کہ ایک تو ٹیکنالوجی ہے اور ہماری تہذیب بھی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ روایتوں میں ہے کہ جب یہ خطبہ سرکار نے انشاء فرمایا، ظاہر سے بات ہے مسلمان ہیں، اس میں مولا امیر المومنین بھی تشریف فرمایا. مولا امیر المومنین نے پوچھا فقم، تو میں کھڑا ہو گیا. خطبہ انشاء فرما دیا، خطبہ ختم ہوا، میں کھڑا ہو گیا. فقلتو یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. بہت غور سے پوچھنے والا معصوم، جس سے پوچھا جا رہا معصوم، امام رسول سے پوچھ رہے ہیں بہترین عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ What is the best of actions? Best of act of worship. اعمال کون سے بہترین ہے؟
جواب میں سرکار نے کہا فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، بہترین عمل اس مہینے میں حرام سے بچنا، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، کینے سے بچیں، کینہ توزی سے بچیں، بڑپن سے بچیں، غرور سے بچیں، مائمائے سے بچیں، عجب سے بچیں، شہوتوں سے بچیں، رذائل کو ختم کریں۔ یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، الورع عن محارم اللہ، یعنی اللہ نے جن کو حرام کہا ہے ان سے بچنا، یہ سب سے کمال ہے۔ روزہ بہت آسانی سے ہے مگر بے حجاب سب نکل جاتا، کوئی ایسے جیسے کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ بہت آسان ہے، داڑھی من جاتی، روزہ آسان ہے، غیبت ہو جاتی ہے، روزہ آسان ہے، کسی کو بھی دل دکھایا جاتا ہے، پرواہ کیے بغیر غیبت کی جاتی، کھلے عام حد کے حرمت ہوتی ہے انسانوں کی، مومنین کی۔ روزہ حرام سے جس طرح سے روزہ نماز کے لیے ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں یہ پاور آنا چاہیے کہ وہ فحشاء و منکر کو روک سکے، بریک کا کام دے، برائیوں سے رک جائے تو نماز ہے۔ اسی طرح سے روزہ حرام کاری سے بچ جائے تو روزہ ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ رمضان کے آنے کی خبر، خوشخبری وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد پھر گریہ ہوا تو لوگ شجدر پریشان، یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری ریش اس مہینے میں خون سے بھر جائے۔ ابکی لما یستحل فی هذا الشہر کانی بک وانت تصلی ربک وقد انبعث اشقى الاولین شقیقا آخر ناقۃ الثمود۔ اے علی تجھ پر ایسا ضرب لگائے گا کہ تیری ریش تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب کرے گی۔ اب یہاں پر مولا امیر المومنین خوشخبری شہادت کی سن رہے ہیں۔ فقلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ذالک فی سلامت من دینی، یہ آسان سمجھ نہیں سکتے، کوئی ہم لوگ نہیں سمجھا سکیں گے، بہت آسان ہے، ظہور کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے آپ، لیکن ان باتوں کا ادراک کریں۔ رسول اللہ نے گریہ کیا اور فرمایا کہ یہ تم اس مہینے میں عشق ناس تجھ پر ضرب لگائے گا، تم شہید ہو جاؤ گے۔ تو مولا نے پوچھا یا رسول اللہ ذالک فی سلامت من دینی، یہ سوال آبیہ سوال ہے جو امام المؤمنین امام المتقین، لیکن سوال ہے کہ میرا دین سالم رہے گا کہ نہیں۔ اس لیے دعا اللہم اجعل عواقب امورنا خیر، پروردگار عاقبت ہماری آخری لقمہ ہمارے زندگی کا وہ خیر سے رہے۔ مولا ہماری تربیت کے لیے پوچھ رہے ہیں، سب سے اہم دین کی سلامتی ہے۔ قبر میں ہم کو بتانا ہے الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے۔ آئیے میں چونکہ اعلان ہوا مرحوم و مغفور جناب رضا سرسوی صاحب بہت ہی مخلص، میرے وطن بھی علی پور بھی ہماری موجودگی میں مخصوصی میں 2-3 مرتبہ آ چکے ہیں، دنیا بھر جا چکے ہیں کئی مقامات پر، ہم ادھر بھی لانا چاہ رہے تھے مگر موقع ہوا نہیں ہے۔ ایک چیز جو ان کے اشعار میں نظر آتی ہے، اشعار بیداری جوان، درد ملت اور دنیا کو سمجھانا ہے ان اشعار کے ذریعے سے دین کیا ہے، انقلاب اسلامی سے وابستگی، رہبر سے وابستگی ان کے اشعار میں چھلکتی رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے محب اہل بیت، مخلص انسان، خالص، بالکل پیور، جس میں کسی طرح کی کدورت کینہ ہم نے ان کی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ ایک ربائی مجھے
یاد آ گئی. زندگی نے لباس چھین لیا, مرحوم کی روایت ہے. زندگی نے لباس چھین لیا, موت نے کم سے کم تب کفن تو دیا. زندگی نے لباس چھین لیا. ہائے ہائے کیا دنیا ہے. یعنی دنیا کے بھیڑیے پن پر کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. زندگی نے لباس چھین لیا, موت نے کم سے کم کفن تو دیا. اللہ اکبر, کتنا خوبصورت اشارہ ہے. زندگی نے لباس چھین لیا. اب لیجئے حضرت آدم و حوا لباس چھینا وغیرہ, وہاں سے لے کر کے آج بھی دنیا کس طرح سے نوچتی ہے, کس طرح سے ایک دوسرے کو کھینچتی ہے. زندگی نے لباس چھین لیا, موت نے کم سے کم کفن تو دیا. زندگی در بدر پھراتی رہی. زندگی در بدر پھراتی رہی, موت نے مستقل وطن تو دیا. اللہ. ان مولا من المؤمنین ان خلقوا للبقاء لا للفنا. مولا من المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام, تم باقی رہنے کے لیے پیدا ہو. یہی تو ہے دنیا کو بتانا. آج دنیا کیوں عیش کرو, مزے لوٹو, خوب خرابہ کرو, اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ تم آئے ہو تو ختم ہونے والے نہیں ہو. جہنم میں ہو تو رہنے والے ہو, جنت میں ہو تو رہنے والے, تمہارے لیے فنا نہیں ہے. انما مولا فرماتے ہیں تم پیدا ہی ہوئے باقی رہنے کے لیے. تنتقلون من دار الی دار, ایک گھر سے دوسرے گھر جس طرح سے شفٹ ہوتے ہو, موت بھی ایک شفٹمنٹ ہے. زندگی در بدر پھراتی رہی, موت نے مستقل وطن دو دیا. ابھی آپ نے نبیل سے بھی, ہمارے صداقت بحث نبیل سے آپ نے ماں کے سلسلے میں ان کے مشہور, یعنی آپ ان کے اخلاص کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں کہیں کسی ماں کا انتقال ہوتا ہے, اکثر میں نے دیکھا اگر سلام پڑھتے ہیں تو اس مرحوم کا سلام پڑھتے ہیں. اور انہوں نے ماں کے عنوان سے جو ربط کیا ہے شہزادی کونین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے, بہت ہی خوبصورت ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے, اللہ اکبر, توڑ کر بندے کفن ہاتھوں کو پھیلاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائی تو دیکھیے, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. انسان بھول جاتا ہے کہ ماں کس مقام کو کہتے ہیں. کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر, جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے. دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر, جب ہمیں ریت پر مچھلی ہو جیسے ایسے گھبراتی ہے. گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا, ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں. دے کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی, سامنا جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں. اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. اللہ. یہ پنجتن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, حقیقت میں یہ عنایت الہی ہے کہ اللہ نے اس گھرانے میں ہماری آنکھیں کو. عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے, رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں. دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے, دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے, لے کے مجلس سے تبرک گھر میں جب آتی ہے. یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑل جواں,
جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، یا اماں، یا اماں، کہ ماں کا تذکرہ آیا گیا، اشارہ بھی ہے. اماں حسین آیا ہے اماں. سنا تھا کہ مریم آسمان سے آئے تھے، حضرت عیسیٰ آسمان سے آئے تھے، مریم کے بندے کفن ٹوٹے تھے، مریم نے سینے سے لگایا تھا. اماں آپ فخر مریم ہیں، میں فخر عیسیٰ، مجھے بھی سینے سے لگا دیجیے. روایتیں کہتی ہیں کہ بندے کفن ٹوٹے میرے لال حسین. سن 11 ہجری ماں لیٹی ہوئی بیٹا سراہنے. سن 61 ہجری بیٹا لیٹا ماں سراہنے. بیٹا حسین آ گئی. روایت میں کہ تہلکہ مچ گیا. آج بھی ہم دیکھتے جب کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، کسی کی میت ٹوٹ رہی ہو، چھوٹے بچے ہوں مرحوما کے، تو بچے لپٹ جائیں تو قیامت چاروں طرف جو ہوگی ہر ایک آدمی روئے گا. کوہرام بپا ہوا، ملائکہ میں کوہرام بپا ہوا. مولا امیر المومنین نے امام حسین کو ماں سے الگ کیا. میں کہوں مولا حسین جب بابا نے الگ کیا تھا کتنی محبت سے، پیار سے، مگر آپ کی بیٹی سکینہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. ایک سورہ الحمد 3 اخلاص سے میں مرحومین کے نام لیتا ہوں، شاید آپ کے اسکرین پہ بھی آ جائیں. سردار بیگم بٹ، سید نوشی رضا نقوی، رضا سرسوی، ابن سید رئیس الحسن نقوی، علی پرویز زیدی، ابن علی اعجاز زیدی، مرحومین آف صداقت علی نقوی، مرحومین آف سکینہ علی نقوی. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.
يا من لطيف لم يزل ولت بنا فيما نزل أنت القوي نجنا عن قهرك يوم الخلل لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما من فاطمة أي بعدهم من نسلهم قد جاءنا من فضله العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والعسكري والحجة القائم أجل الله تعالى خدایا پروردگارا شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، مالک ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے، ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما مالک، ہمارے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما پروردگارہ بحق محمد وآل محمد۔ جو کووڈ کے حوالے سے یہ جو بلائیں نازل ہو رہے ہیں مالک، جلد سے جلد اس کو بحق محمد وآل محمد دور فرما، جو بیمار ہیں اس سلسلے میں ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کی ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے پروردگارہ، مراجع رہبر کے سائے کا ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا صار الله وابن الصار والمتر المعطور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، ولعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياء ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم،
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وعبدا. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، اللمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.